تو ہو لینے دو، ہر ایک شخص پکارے گا، ہر ایک فرد پکارے گا، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن احباب نے ابھی تک نبی کائنات کی ذات مبارک پر درود پاک نہیں پڑھا، ایک حدیث سے مبارکہ سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور دل و دماغ کے اندر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو شخص نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہار بن جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے پڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا ماشاءاللہ یہ خوبصورت پروگرام جو کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس پروگرام کے اندر محنت، کوشش، کاوش کرنے والے محترم جناب حافظ عباد اللہ صاحب، محترم جناب شیخ اکبر صاحب، ان کے برادران محترم جناب قاری اشرف ربانی صاحب، دیگر رفقا، مسجد کی انتظامیہ، بچے، بزرگ، نوجوان، اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہیں آمین۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل علماء، خطباء، آپ احباب سے محو گفتگو تھے، میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب پاکستان، بابا تبلیغ حضرت مولانا اسحاق اکاڑوی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میرے بعد انشاءاللہ بڑا شاندار خطاب فرمانے والے ہیں، اور مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ آج میں آپ احباب کے سامنے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرو، تو آئیے ذرا توجہ میری طرف رکھیے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ حضرات آئیے، بات شروع ہو گئی ہے، بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، آئیے ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرات اگر کوئی شخص محنت کرے، وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائس بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اہل حدیث یہ ہے، ہماری صدا اور پیغام یہ ہے، ساروں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کا جواب دینا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، سارے نہیں بولے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر وضحا والا چہرہ دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر الم نجعل لہ عینین کی
پیشانی کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا دیدار کیا ہو، اور کون سا دیدار کیا ہو جس کے بارے میں ایک اہل زبان والا بولا، اردو زبان والا بولا، اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزخ بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ محبتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت کی اندر گزاری ہو، جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کی عظمت میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سماعت کیجئے گا۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ آج فاروق آبادی ہے، تم نے عظمت صحابہ کے عنوان سے اتنے پیارے پروگرام کو سجایا ہے، علماء کو دعوت دی ہے۔ آؤ ذرا میں رب کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، بابا کے دوہر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، لوگوں ہم امن کے دائی ہیں، ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں، لیکن آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، ابو بکر کی عزت سے زیادہ عزیز ہمیں اپنی عزت نہیں ہے، عمر کی عزت سے عزیز زیادہ ہمیں اپنی عزت نہیں ہے۔ ہمارا تن قربان صحابہ پر، ہمارا من قربان صحابہ پر، ہمارے عزیز و اقارب قربان صحابہ پر، ہمارے رشتہ دار قربان صحابہ پر، ہمارے بہن بھائی قربان صحابہ پر، کیونکہ اصحاب پیغمبر نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، آپ کے مکھڑے کو دیکھا، جہاں پر پیارے پیغمبر نے حکم کیا صحابہ نے اپنی شانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور اصحاب پیغمبر کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی عظمت والے، اللہ اگر ان سارے صحابہ میں سے میں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، بلال کے ایمان کے کیا کہنے، فاروق آبادی ہو اپنے ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج وائز بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ شیخ اکبر صاحب ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی یکتائی کا اعلان کرتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتا تھا۔ پھر پیارے پیغمبر نے بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آپ کا ادنا سا غلام بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان
نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا قرآن اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہے۔ میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو جناب ابو بکر کے بارے میں چند باتیں سنا کر کے جاؤں۔ آؤ ذرا اب توجہ کیجئے گا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں نبی کریم نے اعلان کیا، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور واہ ابو بکر تیرے ایمان کے کیا کہنے، واہ ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے، واہ ابو بکر تیرے مرتبے کے کیا کہنے۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کریں گے۔ اور ایک دن تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی جی عائشہ صدیقہ کا تذکرہ مولانا حبیب الرحمن صاحب کر رہے تھے، اور خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ کی باتوں کو سنا رہے تھے کہ قاری صاحب نے ماں جی کی تقدیس کو بیان کیا، قاری صاحب نے ماں جی کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر 17 رمضان تھا، اللہ نے قاری صاحب کے مقام کو اس طرح بلند کیا، 17 رمضان تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ کی وفات ہے، 17 رمضان قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کی وفات کا دن ہے۔ اللہ نے پھر دنیا والوں کو بتا دیا جو صحابہ سے پیار کرے، جو صحابیات سے پیار کرے، جو امہات المومنین سے پیار کرے، اللہ پھر اس طرح مقام و مرتبہ شان و عظمت بلندی عطا کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہیں آسمان کی طرف گئی، تیری اور میری اماں جان کہنے لگی اے میرے سر کے تاج جی، اے امام الانبیاء جی، اے تاجدار ختم نبوت دی جو نبوت جی، ایک سوال کرنا چاہتی ہو، مجھے اتنا تو بتائیے نا، کیا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ کیا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے یار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی، تیری اور میری اماں جان خاموش ہو گئی، تیری اور میری اماں جان چپ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو گئی، عائشہ چپ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے بابا جان آپ کے غار کے ساتھی ہے، میرے بابا جان آپ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے بابا جان آپ کے ساتھ ہر دم رہنے والے ہیں، جہاں پر آپ ہاں کرتے ہیں میرے بابا وہاں پر ہاں کرتے ہیں، جہاں پر آپ نہ کرتے ہیں میرے بابا وہاں پر نہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوں گی، لیکن آپ نے سوال کا جواب عمر کے بارے میں دیا ہے۔ پھر نبوت والی زبان بولی جس زبان کے بارے میں رب ذوالجلال نے اعلان کیا، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں عائشہ بات میری سن لے، آج تجھے ابو بکر کی عظمت بتلاؤ۔ عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔